علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. جب ایک محراب میں، ممبر میں، مدرسے کی ایک کرسی پر یا مسجد میں مولانا محراب میں کھڑے ہوتے ہیں یا امام بارگاہ میں مجلس پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ دنیا داری نہیں ہوتی، وہ خالص دین کی تبلیغ. ہدف یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کی تبلیغ کرے. اب معیار جو ہے وہ تو ظاہر ہے جو قرآن و سنت بتایا گیا ہے اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ مختلف حالات سے گزر رہا ہے، مختلف مسائل ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں معیار بتائے گئے ہیں کہ کیا معیار ہے تبلیغ کا، کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، کون اس معیار پر پورا اترتا ہے، کون دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنی شہرت کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنی عزت کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے. دیکھیں جو شخص بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر یہ تیار کرتا ہے کہ میں جاؤں دینی تعلیم حاصل کروں، دینی تعلیم حاصل کر کے میں قرآن کا پیغام اور دین کا پیغام دنیا تک پہنچاؤں، تو ظاہر ہے جب نیت کی ہے تو اس نیت کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ اصلاح نفس ہے. وہ جو حدیث ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے، من نسب نفسہ للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ. آگے جو شخص اپنے آپ کو اس سیٹ پر، اس منصب پر بٹھاتا ہے جو امت کی امامت کی سیٹ ہے، جو امت کی رہنمائی کی سیٹ ہے، جو دین مبین اسلام کی تبلیغ کی سیٹ ہے، فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ، قبل اس کے کہ دوسروں کو تبلیغ کرے، قبل اس کے کہ دوسروں کی تربیت کرے، قبل اس کے کہ دوسروں کو تعلیم دے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے. فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ، پہلے اپنے آپ کو علم دے، اپنے آپ کو تعلیم دے، اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرے اور تربیت اپنی کرے، پھر کسی اور کی. ظاہر ہے جو خود تربیت شدہ نہیں ہوگا تو وہ دوسروں کی تربیت کیسے کرے گا. آج معذرت صاحب میں بعض منابر پہ دیکھ رہا ہوں جن کی اپنی قرآن کی قرأت ہی صحیح نہیں ہے، وہ خود ہی دین کا علم نہیں رکھتے، تو وہ جب سٹیج پر آئیں گے تو ظاہر ہے انہوں نے تو پھر وہ جو انحراف ہے اسی کو پھیلانا ہے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. یہ ایک حدیث میں نے عرض کی، اور دوسری میں عرض کروں بہت خوبصورت ہے کہ جناب سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نقل فرماتی ہیں اپنے بابا بزرگوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آپ فرماتی ہیں من اخلص للہ 40 یوما جرت ینابی العلم من قلبہ علی لسانہ. بہت بڑا اصول ہے، یعنی اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، نور علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اس معنویت اور روحانیت کے دریا میں غوطہ ور کرنا چاہتا ہے تو تجربہ کر لے. من اخلص للہ 40 یوما، جو 40 دن کے لیے اپنے رب کے لیے مخلص ہو جائے، اپنے خدا کے لیے مخلص ہو جائے، اس کا کوئی قدم اٹھے خدا کے لیے ہو، نگاہیں اٹھے خدا کے لیے ہوں، ہاتھ اٹھے خدا کے لیے ہوں، اور اس کی گفتگو ہو خدا کے لیے ہو، اس کے کان سنے خدا کے لیے سنے، اس کا چلنا پھرنا ہو خدا کے لیے، اس کا اٹھنا بیٹھنا خدا کے لیے، اس کا سونا، اس کا کھانا پینا خدا کے لیے، اس کے ساری زندگی جو ہے اس کا ہر عمل، اس کے اعضاء و جوارح جو ہے وہ حرکت کریں تو خدا کی رضا کے لیے. تو کیا خوبصورت انعام ہے اللہ کی طرف سے. جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں اگر اس طرح 40 دن کی اہمیت اسلام میں بڑی ہے، 40 دن تجربہ کر لے، یہ کر کے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو جرت ینابی العلم، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو دل ہے نا اس کو علم کا سرچشمہ بنا دے گا، علم و حکمت کا سرچشمہ بنا دے گا. جرت ینابی العلم من قلبہ علی لسانہ، جب ضرورت پیش آئے گی، جہاں گفتگو کرے گا، جہاں تبلیغ کرے گا، تو وہ جو دریا ہے، سمندر ہے علم کا، اس کے سینے کے اندر اللہ نے عطا فرما دیا ہے، تو وہاں سے جرت ینابی العلم من قلبہ علی لسانہ، اس کے دل سے وہ علم نکل کر اس زبان پر جاری ہوگا. ہم نے بڑے علماء دیکھیں متقی پرہیزگار جو زیور تقوی سے آراستہ ہیں اور تبلیغ دین مبین کا حق ادا کر رہے ہیں، اور جہاں بیٹھتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، میں ٹائم زیادہ نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں، بیٹھتے ہیں تو یقین کریں ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، جوان ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں
ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں معاشرے کا ایک مفید فرد بنانے کے لیے یہ جو جملے کہہ رہے ہیں، یہ جو خطاب فرما رہے ہیں، جو درس دے رہے ہیں، یہ جو لیکچر دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو لوگ دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، وہ غافل ہیں. خدا کیا خوبصورت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ کیوں غافل ہے؟ تو اگر دین کی تبلیغ کر رہا ہے نا، تو ایک عالم دین کے بارے میں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ جس وقت ایک عالم دین یہاں تبلیغ کرے گا، کچھ لوگوں کو ہدایت کرے گا خلوص سے، دنیا داری سے بالا تر ہو کر، جو طاغوت ہیں اور ظالم حکمران کہیں بھی ہیں دنیا میں، ان کی رضا کو نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دین کی تبلیغ کرے اور کام کرے، تو جب وہ جائے گا نا میدان محشر میں، بغیر حساب کتاب کے اسے جنت کی دعوت دی جائے گی، کیونکہ اس نے چند جوانوں کی تربیت کی ہے، ہاں 10 ہوں، 20 ہوں، 1000 ہوں، لاکھوں ہوں، اس نے تبلیغ کی ہے، اس نے حق ادا کیا ہے. تو وہ جب جائے گا تو اس کے پیچھے وہ لوگ ہوں گے جن کی ہدایت کی ہوگی. صحیح، بالکل ایسے ہی ہے. تو وہاں جنت دروازے پہ اسے روک لیا جائے گا، عالم دین کو، کہ تو رک جا، باقیوں کو کہا جائے گا تم جنت میں جاؤ. تو وہ لوگ اعتراض کریں گے کہ میرے اللہ، اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں، اور ہم جو اس کی وجہ سے جنتی بنے ہیں، ہم جنت میں جا رہے ہیں. تو آواز قدرت آئے گی کہ تمہارا حق ہے، تم جنت میں جاؤ، تم نیک تھے، عمل نیک انجام دیے، ان کی تبلیغ کی وجہ سے جاؤ. لیکن یہ وہ عالم ہے آج جس نے جناب دین مبین اسلام کی تبلیغ کی، تمہیں ہدایت کی. اس ہدایت کرنے، جو اخلاص کے ساتھ، جو خلوص کے ساتھ، جو محنت کے ساتھ، جو جہد مسلسل کے ساتھ، جو مشکلات برداشت کر کے اس نے دین کی تبلیغ کی، مکتب اہل بیت کی تبلیغ کی، اس کا حق صرف جنت میں جانا نہیں ہے، بلکہ یہاں رکے گا، جو گناہ گار ہوں ان کی شفاعت بھی کرے گا. ایک عالم دین، ایک جو جینین مبلغ ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کا مقام یہ ہے. لیکن جو شخص دین کو بیچتا ہے دنیا کے ساتھ، اور وہ بھی تھوڑی سی دنیا کے ساتھ، جو دین پہ ترجیح دیتا ہے دنیا کو، وہ کیا اس کا کیا مقام ہے؟ میں کیا عرض کروں. میں 1-2 آیات اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے. آخرت کی توجہ نہیں ہے، وہ جو مقصد ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، آخرت کو چھوڑ کے دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں. فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، اور ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ جو لوگ دین کو چھوڑ کر، دیکھیں میں اگر دین حاصل کروں، علم دین حاصل کروں، مدرسے میں رہ کر، حوض علمیہ میں رہ کر، یونیورسٹی میں رہ کر، کہیں بھی رہ کر اپنے مطالعے کے ساتھ میں دین حاصل کروں، محنت کروں، اور خصوصاً میں جہاں پڑھوں وہاں قوم کا سرمایہ بھی خرچ ہوتا ہو، خم، زکوٰۃ، وجوہات شریعہ، سب کچھ، عشر، زکوٰۃ، یہ سب خرچ ہوتے ہیں، فطرانے خرچ ہوتے ہیں، صدقات، ڈونیشن آتی ہے، یہ سب خرچ ہوتے ہیں، اور میں پڑھتا ہوں، اور پڑھ کر میں دین کی تبلیغ نہ کروں، دین کا حق ادا نہ کروں، اپنے قومی حقوق کے لیے جد و جہد نہ کروں، مکتب اسلام اور مکتب اہل بیت کے لیے کام نہ کروں، تو میرے خیال میں اپنی دنیا میں پڑ جاؤں، صرف اپنی دنیا کمانے کے لیے اور دنیا داری کے لیے میں یہ کام کروں، تو میرے خیال میں اسی کے بارے میں ایک فلا یخفف عنہم العذاب. وہ باقی جو گناہ گار ہوں گے نا، ان سے تو عذاب کچھ عرصہ رہ کے ٹل بھی جائے گا، لیکن یہ لوگ جو ہیں جو دین کے اوپر دنیا کو ترجیح دی ہے، آخرت کے جو چیزیں ہیں اس پہ دنیا کو ترجیح دی ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی بچت نہیں ہے. فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب نہیں ٹلے گا. میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ خدا بڑا لجپال ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ وہ رزاق ہے، صاحب قدرت ہے، اس سے بڑا کوئی رزاق نہیں ہے. اگر میں کسی کی خواہش کے لیے دین کو غلط استعمال کروں، قرآنی آیات کو میں غلط پڑھوں، کہ میں کسی حاکم، کسی طاغوت، کسی کے لیے میں وہ آیات پڑھوں اور اس کو خوش کرنے کے لیے پڑھوں اور اس کے لیے کام کروں، میرے خیال میں یہ میں نے جو علم دین حاصل کیے میں اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں. مجھ پہ جو مال خرچ ہوئے اس کے ساتھ میں خیانت کر رہا ہوں. یہ ممکن نہیں ہے. عالم حق گو ہونا چاہیے، عالم ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرے، جو وہ سمجھتا ہے یہ حق ہے اسے بیان کرے، وہ کسی لومہ لائم سے نہیں ڈرے. ایک اور آیت میں
یہاں عرض کروں گا، حدیث میں یہ بعد میں انشاءاللہ، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے، مغفرت کی طرف نہیں جائے، عذاب کی طرف، دنیا داری میں لگ گئے، فما اصبرهم علی النار، تو یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے انہیں گمراہی کی طرف گئے ہیں۔ بالکل ظاہر ہے میں یہاں یہ کہوں گا کہ کوئی شخص بھی دنیا میں مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن دنیا میں دھوکہ دہی عام ہے، دنیا داری کے لیے اتنا کام کیا ہے کہ وہ جناب وہ دین بھول ہی گیا ہے، بالکل وہ تو اس کے بارے میں سخت، اور جو علم دین حاصل کرنا ہے نا، اس کے بارے میں تو بہت زیادہ حدیث ہیں، آگے جو علم حاصل کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے، ابتدا سے نیت ہی ہے کہ میں دنیا کمانے کے لیے، اور محراب میں بھی جا کر کھڑا ہوتا ہے تو دنیا داری کرتا ہے، مسجد میں کھڑا ہوتا ہے تو دنیا داری کرتا ہے، امام بارگاہ میں مجلس پڑھتا ہے تو صرف پیسہ کمانے کے لیے اور دنیا داری کے لیے کرتا ہے۔ وہ جو رضا خداوندی ہے، وہ جو رضا مصطفیٰ ہے، وہ جو رضا مرتضیٰ ہے، وہ جو رضا اہل بیت ہے، اور اس کے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ اپنا خاص اہداف ہیں، مقاصد ہیں، دنیا داری کرتا ہے، میں کسی بھی ہٹ نہیں کروں گا، میں کلی بات کر رہا ہوں کہ دین کی تبلیغ کے لیے کیا ضروری ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم اگر دین کو استعمال کریں گے دنیا داری کے لیے، وہ جو پیسہ خرچ ہوا ہے نا وہ سارا ہماری تعلیم پہ، تو اس کا میں ذمہ دار ہوں گا، روز قیامت مجھے اس کا جواب دینا ہوگا، یہ خیانت ہوگی ان لوگوں کے ساتھ جن نے پیسہ اس نیت سے خرچ کیا ہے کہ جناب یہ علم دین پڑھیں گے، عالم بنیں گے، عالم بن کے دین حق کی تبلیغ کریں گے، لیکن وہ عالم بن کے دین حق کی تبلیغ تو اس عنوان سے کرتے ہیں کہ وہ تاکہ میری دنیا میں میرا نام بنے، مجھے زیادہ پیسہ آئے، میں پیسے کماؤں، اب میں خطاب کروں، صرف مجلس نہیں وعظ کروں، ماہ رمضان میں تراویح پڑھاؤں گا تو وہ جناب اس سے مجھے اتنا پیسہ آئے گا، میں مجلس پڑھوں گا تو مجھ سے اتنا پیسہ آئے گا۔ اگر نیت پیسہ کمانا ہے نا، اب پھر دین کے نزدیک، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔